بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ پی ڈی ایم میں جو ہم یہاں پہ جو کچھ بھی ابھی سیاست اور بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، اور جس طرح لندن میں میٹنگز ہو رہی ہیں اور لندن سے جو خبریں آ رہی ہیں، اس سے یوں لگتا ہے کہ نہ تو یہاں کے حالات اور سچویشن کے بارے میں کوئی احساس جاگا ہے، اور نہ ہی یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ جس جمہوریت کو ہم لے کے چل رہے ہیں، یہ اب جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جیسے کل بھی میں نے ولاگ میں کہا تھا کہ 80 استعفے نیشنل اسمبلی سے پی ٹی آئی کے منظور ہو چکے، سیٹیں ڈی نوٹیفائی ہو گئیں۔ آگے کیا ہوتا ہے، الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے، حکومت کیا کرتی ہے، یہ بحث ایک چھڑ گئی ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر جنرل الیکشن کی طرف جانا ہے تو پھر اس صورت میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا یہاں مسئلہ آئے گا، جس کے لیے راجہ ریاض کو جہاں رکھا گیا تھا وہ کسی حد تک محفوظ ہو گیا، یعنی ایک انتہائی فرینڈلی آپ کے پاس اپوزیشن لیڈر موجود ہے جو آپ کے اشاروں پہ جو آپ کہیں گے وہ کر دے گا، اور جیسے ہی حکومت آپ بنانا چاہیں گے وہ بن جائے گی۔ اکثر ممالک میں جو الیکشن ہے، وہ جو اس وقت کی حکومت ہوتی ہے وہ بیٹھی ہے، وہ حکومت موجود ہے، اور اس کی موجودگی میں ہی دوسرے الیکشن ہوتے ہیں، اور الیکشن کمیشن اس حد تک امپارشل ہوتا ہے، اس کے اقدامات اتنے صاف ہوتے ہیں کہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور حکومت اس کو انفلوئنس کر نہیں سکتی۔ نتیجہ یہ کہ باہر دوسرے ملکوں میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ لگانے کا کوئی ایشو پیدا ہی نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں چونکہ ہر شخص کے دل میں بے ایمانی موجود ہے، ریگنگ کرنی ہے، ہر طرح الیکشن کو ریگ کر کے یا جو بھی اخلاقی گراوٹ پوری طرح استعمال کر کے آپ نے کسی نہ کسی طرح اقتدار میں واپس آنا ہے، اس وجہ سے کوئی ایک دوسرے پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ یہاں تک کہ جو حکومتی ادارے ہیں یہاں پہ، جو کہ ریاست کے ادارے ہیں، پولیس ہو، آپ کی ایف آئی اے ہے، آرمی ہے، اور ادارے، ان پہ بھی لوگ آپس میں اعتماد کرنے کو تیار نہیں۔ پھر الیکشن کیسے ہو؟ الیکشن کرانے کے لیے جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی کہانی آتی ہے تو وہ ایک دوسرے پہ چونکہ اعتماد نہیں، اور ہر کسی کو ایک دوسرے کی نیت کا پتہ ہے کہ یہ چور ہے اندر سے، تو وہ یہ جانتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی ایسے کو لگائے گا جو اس کی خدمت کرے گا، وہ اسی کے لیے الیکشن کو ریگ کرے گا، اور دوسری پارٹی کو شکایت رہے گی۔ لہٰذا اس پہ بڑی تگ و دو ٹکریں ماری جاتی ہیں کہ کوئی یا تو ہماری مرضی کا کوئی لگ جائے یا کوئی ایسا شخص لگ جائے جو رعایت نہ دے۔ اب اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو دو اسمبلیاں جو پروونشل اسمبلیز ہیں، ان میں آپ دیکھیے کہ آج کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ایک سلسلہ ٹھیک ہو گیا۔ وہاں پہ جو بھی انہوں نے کیئر ٹیکر اعظم خان کو انہوں نے چنا ہے اپنے لیے، اور وہ غالباً آج اس نے حلف بھی لے لیا، تو وہ تو انہوں نے افہام و تفہیم سے آپس میں طے کر لیا، اچھی بات ہو گئی۔ ان کو ایک آدمی مل گیا جو دونوں کے اعتماد کا تھا۔ لیکن پنجاب میں صورتحال مختلف ہے۔ جو پی ایم ایل این جن لوگوں کو، یا گورنمنٹ جو مرکزی حکومت والے لوگ ہیں، وہ جن لوگوں کو وہاں پہ پرپوز کر رہے ہیں، وہ پرلے درجے کے ان کے اوپر الزامات ہیں، بڑے گھمبیر قسم کے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ اندر سے ملے بھی ہوں۔ اور اسی طرح دوسری سائڈ سے جو لوگ ہیں ان کے اوپر پی ایم ایل این اعتماد کرنے کو تیار نہیں، لہٰذا الیکشن کمیشن کو یہ قصہ چلا گیا، اور چودھری پرویز الہی نے پہلے ہی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن جس کو بھی نامینیٹ کرے گا ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایک فساد کھڑا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی میں چونکہ حکومت نے، جو اس وقت مرکزی حکومت ہے، انہوں نے ڈنڈی ماری اور یہ استعفے جلدی میں منظور کر کے تو رستہ بلاک کیا کہ پی ٹی آئی اگر واپس آنا چاہتی ہے پارلیمنٹ میں تو اس کو نہ آنے دیا جائے، تاکہ وہ اپنی مرضی کی حکومت لگا لیں، اور وہ وہی کیئر ٹیکر گورنمنٹ اگر کل کو بنتی ہے تو راجہ ریاض کے ساتھ معاملات طے ہوں گے۔ لہٰذا اس پہ بھی فساد مچے گا، کیونکہ پی ٹی آئی جو مین سٹریم بڑی پارٹی ہے، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اس وقت، وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرے گی جب تک کہ ان سے مشاورت نہیں کی جاتی۔ اور صورتحال یہ ہے کہ یہ جو اس وقت حکومت ہے اور پارلیمنٹ ہے،
میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ان لوگوں میں تھوڑی سی شرم حیا کی بھی اتنی سی بھی رمق موجود نہیں ہے کہ انسان سوچے کہ یہ پارلیمنٹ کی حیثیت اب رہ کیا گئی۔ یہ سازش کے نتیجے میں بنی ہوئی غیر قانونی پارلیمنٹ تو پہلے تھی، لیکن چونکہ پی ٹی آئی کے یہ استعفے روک کے بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے پاس ایک بہانہ تھا کہ جی وہ واپس آ جائیں تو پارلیمنٹ پھر مکمل ہو جاتی ہے، لیکن وہ واپس نہیں آئے۔ اب انہوں نے ڈر کے، ان کے خوف سے انہوں نے استعفے بھی منظور کر لیے۔ اب حقیقتاً اخلاقی طور پہ اور قانونی طور پہ حکومت جو ہے وہ حکومت کرنے کا اختیار کھو بیٹھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ جمہوریت نام کی بھی کوئی چیز نہ رہی، کیونکہ جمہوریت تو نام ہے کہ جو میجورٹی ہے وہ اس کی ریپرزنٹیشن ہو پارلیمنٹ میں، تو وہ تو نہ رہی، کیونکہ انہوں نے جو میجورٹی ہے اس کو نکال کے انہوں نے باہر کر دیا۔ سو ان حالات میں اگر دیکھا جائے تو یہ حکومت ابھی کریڈیبل نہیں رہی، اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی حکومت ہے جو کہ بالکل لولی لنگڑی، ایک جمہوریت جیسے حسن نثار کی زبان میں یہ کہوں تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ چیچک زدہ جمہوریت ہے۔ ہمارے ملک میں بہر صورت لوگ اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں، جبکہ باہر کسی اور ملک میں ہو تو ان لوگوں کو 2 دن بھی کوئی حکومت میں بیٹھے نہ رہنے دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجبوری اپنی کہہ لیجئے کہ پہلے لٹکے رہے اور نہیں آنے دیا، اب آئی ایم ایف کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہو گئے اور ان کی ساری شرائط ماننے کو تیار ہو گئے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو کہ ملک اور عوام دونوں کے لیے یہ تکلیف کا باعث ہوگا، اور انہوں نے کوئی رستہ ایسا نہیں ڈھونڈا، یہ بڑے جادوگر بنے ہوئے تھے، لہذا عوام میں انتشار بہت آئے گا اس وجہ سے کہ جو حکومت آج بیٹھی ہے یہ تو عمران خان کو نکالنے پہ تلی ہوئی تھی صرف اس وجہ سے کہ مہنگائی ہو گئی، اب اس سے کئی گنا زیادہ مہنگائی ہو گئی اور پھر آگے ہوگی، تو یہ ایک ایشو بھی بنے گا کہ اس ناجائز حکومت سے عوام اتنے نالاں ہوں گے کہ وہ یہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہ تو صورتحال ایک موجود ہے، اور اس حکومت سے کوئی توقع نہیں کہ یہ اس کو ٹھیک کریں، یہ چپکے رہنا چاہ رہے ہیں اس اقتدار سے، اور یہیں بیٹھ کے تو صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ مرکزی حکومت میں بیٹھ کے مرکزی حکومت کے ادارے جو ہیں وہ ان کے لیے خدمت کا رول ادا کریں گے، نتیجہ یہ کہ یہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ چنانچہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو دوسری چیز یہ ہے کہ عوام کی سوچ کیا ہے۔ آج کوئٹہ میں ایک سیمینار تھا جس میں کہ سیمینار میں مختلف مقرروں نے تقریریں کیں، اور انہوں نے کہا کہ آج پاکستان میں نہ جمہوریت ہے اور نہ ہی انسانی حقوق ہیں۔ سو اس چیز کی وجہ سے آج جو چہرہ اس ملک کا ہم لیے پھر رہے ہیں وہ بالکل بدنماش کر دیا گیا ہے، اور ان حالات میں میرا نہیں خیال کہ حکومت چلانے کا یا حکومت میں بیٹھے رہنے کا ان کو کوئی حق حاصل ہے۔ نتیجہ کہ عوام اگر اس کو قبول کرتے ہیں اور مہنگائی کی چکی میں پسنا پسند کرتے ہیں تو پھر تو یہ چلتے رہیں گے اور ان کو کوئی تکلیف نہیں، لیکن اگر عوام اس معاملے میں شعور کا مظاہرہ کریں گے تو پھر ان کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔